بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساحل ادیم اکثر کہتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کا قصور ہے، اور اس میں بہت سارے بزرگ جو ہے وہ لڑ پڑتے ہیں کہ یار نہیں ہمارا قصور نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، تزکیہ نفس کرو، یہ کرو وہ کرو، ہم نے تو سب کچھ کیا۔ تو ایک سیکنڈ کے لیے اگر آپ سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہاں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ان کو انسٹیٹیوٹ میں داخل کرا دیا ہے، ان کے ساتھ جو ہے قاری صاحب رکھ دیے ہیں، وہ ان کو پڑھانے آتے ہیں، یہ وہ سب کچھ۔ تو اگر ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ یار اگر ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے نہ ہو تو کیا ہم قاری صاحب کی فیس دیں گے؟ اور قاری صاحب کی فیس ہم کتنی دیتے ہیں، اور اس کے اسکول کی فیس کتنی دیتے ہیں؟ اور قاری صاحب کا پتہ ہے ہمیں کہ یہ ہمارے بچے کو کتنی بڑی چیز دے کے جا رہے ہیں، اور قاری صاحب کو بھی یہ پتہ ہے کہ وہ کتنی بڑی کتنی بہترین نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی تعلیم وہ دے رہے ہیں، کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ تو اگر یہ دو تین سوال اپنے آپ سے ہم کریں نا، تو اسکول کی فیس کے مقابلے میں قاری صاحب کی فیس تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اگر ہمارے گھر میں پیسوں کی شارٹیج ہو جائے، ادھار لے کے بھی ہم اسکول کی فیس ادا کرتے ہیں، قاری صاحب کی فیس نہیں ادا کرتے۔ اسی طرح قاری صاحب کو بھی نہیں پتہ کہ وہ بیسیکلی کتنی بڑی سعادت دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں، اس لیے وہ فیس لیتے ہیں۔ ورنہ تو بہت سے قاری، جیسے امام غزالی نے کہا تھا رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ مدرسے کے بچوں کو دین کے ساتھ ساتھ ہنر سکھائیں۔ ہنر سکھائیں گے تو وہ ہنر بیچیں گے، اگر صرف دین سکھائیں گے تو وہ دین بیچیں گے۔ تو قاری صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی، ورنہ وہ ہنر سیکھتے اور وہ اس چیز کا تو کبھی پیسے ہی نہ لیتے۔ اور اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ وہ کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی نیکی سکھا کے جا رہے ہیں، تو ہم شاید ان کے پاؤں چومتے، اور اسکول کی پورے سبجیکٹس کی اتنی فیس نہ ہوتی جتنے ہمارے قاری صاحب کی ہوتی۔ اور خیر چلیں، ایک باپ سے اگر پوچھا جائے، وہ کہتا ہے یار مجھے پڑھنا نہیں آتا تو میں نے اس وجہ سے قاری صاحب رکھے۔ تو اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا یا ہمیں پڑھنا نہیں آتا تو ہم اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے قاری صاحب سے کیوں نہیں پڑھتے؟ بیسیکلی ہمارا بھی تو جواب ہونا ہے نا۔ اسی طرح ہمارا بچہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ پڑھا ہو۔ اسی طرح اگر ہم صبح اٹھ کے صرف ایک آیت، ایک حدیث ترجمے سمیت بچوں کے ساتھ صرف ڈسکس ہی کر لیں، تو کتنی بڑی سعادت ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ میں اگر اپنے بچے کو خود حافظ قرآن بناؤں، بیکاز یہ ایک صدقہ جاریہ ہے نا۔ اور کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ جتنا وہ زندگی میں قرآن پاک پڑھے گا، جتنے اور لوگوں کو پڑھائے گا، سب کچھ صدقہ جاریہ ہے۔ اور میں نے اتنا بڑا صدقہ جو ہے اس کی ثواب خود لینے کی بجائے قاری صاحب کو دے دیا۔ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے جس کو بالکل ہی نہیں آتا، جو بالکل ایک لے مین ہے، جو کہیں بہت دور دراز علاقے میں رہتا ہے، جس کے 50-60 سال ہو گئے ہیں اور وہ بالکل اب سیکھ نہیں سکتا، قرآن ان پڑھ ہے، وہ تو یہ بہانہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک جو پڑھا لکھا MBA ڈگری ہولڈر، کسی کمپنی کا پروجیکٹ مینیجر ہو، اور ساری چیزیں اس نے پڑھی، لیکن صرف قرآن پاک ہی نہ پڑھا، تو سوچیں پھر وہ یہ بہانہ کرے تو پھر کیا یہ بہانہ قابل قبول ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ادروائز دین تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا ہے کہ ہمارے موبائلوں میں دین ہوتا ہے، ہمارے لیپ ٹاپس میں دین ہے، ہماری صحیح بخاری، صحیح مسلم، مشکات، سنن نسائی، سنن ابو داود، یہ ساری چیزوں کی کتابیں ہمارے PDF میں اب لیپ ٹاپس میں پڑھی۔ قرآن پاک کی PDFs آ گئی ہیں، ایزیلی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ کتنے قرآن کی جو ہے تلاوتیں ہیں۔ تو یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے کے ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ ہم کہیں نہیں یار میں نے فیس تو دی ہوئی ہے۔ اگر فیس دی ہوئی ہے تو اپنی آمدنی کا یا اپنے اخراجات کا سوچیں کہ کتنا % ہے وہ فیس، اور اسی طرح آپ کو اس کی پتہ بھی ہے ورتھ کیا ہے۔ پھر قاری صاحب نے تو پڑھا دیا ایک دفعہ قرآن پاک، آپ نے کبھی یہ بھی پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت کو کہاں پہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ ہمارے دینی معاملات، ہمارے روزمرہ معاملات میں کیوں نہیں آ رہے؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس میں ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ دھوکہ دیا ہوا، اور دھوکہ دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جب تک ہمارے معاملات ہمارے دین کے مطابق نہیں آتے تو دین
یہ صحیح نہیں ہو سکتے. تو باقی جو بزرگوں کے اوپر ایک تنقید کی جاتی ہے تو بہترین بات ہوتی ہے نا، سب سے پہلے بزرگ خود سکھائیں نا اپنے بچوں کے کہ ہاں یار اگر تنقید ہو اور صحیح سے مان لی جائے تو دین اٹ از فائن، اور اگر تنقید نہیں ہے تو اس کا جواب دیا جائے، یہ وہ سب کچھ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بچوں کے ہر سوال کے جواب دینے کی بڑی بہت ساری جو ہے، ہر بندے کے ہر سوال کا جواب دینے کی کتنی احادیث ہمیں ملتی. ہمیں تھوڑا سا برا لگ جاتا ہے کہ یار تنقید کیوں، اور اگر تنقید پہ اتنا برا لگ جاتا ہے تو پھر جب بچوں پہ آپ تنقید کرتے ہیں ان کے صحیح کاموں پہ، غلط کاموں پہ، یہ وہ سب، تو پھر کیا تکلیف ہوتی ہے.